وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا من بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعب من شعب الإيمان. محترم سامعین کرام و سامعات، سب سے پہلو اس اللہ رب العالمین کی تعریف، اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس اللہ رب العالمین کی مد و بزرگی جس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات، مخلوق میں سب سے بہترین سانچے میں، بہترین صورت میں بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاءوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو ان انبیاءوں پر، درود و سلام نازل ہو ان پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، خصوصاً ہمارے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ اشتہارات سے آپ کو معلوم کیا گیا تھا کہ آج کا جو میرا عنوان تھا وہ ہے آؤ اسلام سیکھیں، لیکن میں نے وقت اور حالات کو دیکھا اور وقت اور حالات کو پرکھا تو میں اپنا موضوع اپنے آپ چینج کیا، اور وہ ہے شرم و حیا. آج میری تقریر کا عنوان ہے شرم و حیا کتاب و سنت کی روشنی میں. میرے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کیا اور سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں. میرے بھائیوں، آپ کو میں بتاؤں کہ انسان کا اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے شرم و حیا کا ظہور اس دنیا میں ہو چکا تھا، یعنی جنتوں کے اندر اس کا ظہور ہو چکا تھا. وہ کیسے؟ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَيَا آدَمُ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی جنت میں رہیے، جنت میں ٹھہریے، جنت میں اپنا مقام بنائیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو کہا: فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ اس درخت کے قریب، آپ اس جھاڑ کے قریب نہ جائیے.
فتکون من الظالمین، ورنہ آپ دونوں گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے، ظالمون میں سے ہو جائیں گے۔ ظالمین کا مطلب گنہگار۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت میں رکھا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک قید کے ساتھ۔ وہ شرط کیا تھی؟ کہ جنت کے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس کے بعد شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا ہمیشہ دشمن رہا، اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ بھی لے رکھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے جب یہ وعدہ لیا تو وعدہ کے تحت آدم علیہ السلام کو بہکانا، آدم علیہ السلام کو پھسلانا، آدم علیہ السلام کو وسوسے دلانا، دونوں کی اس طرح بہلانا اور پھسلانا شروع کیا، اور کہا کہ میں تم دونوں کے خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ دونوں یہ درخت کے پھل کو کھائیے، آپ یہ دونوں درخت کے پھل کا مزہ چکھیے۔ فلما ذاقت الشجرہ، جب وہ دونوں نے درخت کے پھل کو چکھا، درخت کے پھل کو کھایا، تو اس کے بعد کی حالات کیا ہے، اس کے بعد کی واقعہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا، آٹومیٹک اچانک ان کے جسم سے من ورق الجنہ، یعنی جنتی جو لباس ان کو عطا کیا گیا تھا، جنتی لباس ان دونوں کو جو عطا کیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ نورانی لباس عطا کی گئی تھی، لیکن جنتی لباس ان دونوں کو دیا گیا تھا، جنتی لباس ان دونوں کو عطا کیا گیا تھا۔ جب وہ پھل کھایا، جب ان دونوں نے پھل کا مزہ چکھا، تو ان کے جسم سے لباس اتر گیا، ان کے جسم سے لباس آٹومیٹک کھل گیا اور وہ بھی لباس ہو گئے، ان کے جسم کھل گیا اور ان دونوں ننگے، اور اسی طریقے سے ستر چھپانے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اپنی ستر کو ڈھانپنے کے لیے جنت کی جو درخت سے منع کیا تھا، درخت کے پتے سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، اپنے بدن کو چھپانے لگے، اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ حالانکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے ستر کو چھپاؤ، آپ دونوں اپنے بدن کو چھپاؤ۔ یہ شرم و حیا کا ظہور ہم لوگوں کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے آسمانی دنیا میں ہو چکا تھا۔ اس لیے شرم و حیا جو ہے انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ جب تک انسان کے اندر یہ چیزیں باقی رہے گی، بہت سارے اخلاق حمیدہ، بہت ساری بھلائیاں ان کے اندر جمع ہو جائے گی، اور اگر کوئی انسان اخلاق حمیدہ سے اتر جائے اور اسی طریقے شرم و حیا کے لباس کو اتار دے، تو بہت سارے اخلاق رذیلہ، بہت ساری برائیاں اس انسان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اس انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شرم و حیا کی جو چیزوں کو اپنائیں، شرم و حیا کی چیزوں کو اپنانے کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، اللہ ہمارا اور آپ سبوں کا رب ہے، اللہ رب العالمین نے بھی شرم و حیا والی صفت کو اپنے لیے بھی متصف کیا ہے۔ شرم والی صفت کو اپنے لیے لازم قرار دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم سترون، اللہ رب العالمین حیا دار ہے، اللہ رب العالمین شرم والا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان غسل کرے، لوگوں سے پردہ ہو کر، لوگوں سے چھپ کر کے غسل کرے، اللہ بڑا شرم و حیا والا ہے، اللہ رب العالمین شرم و حیا کو پسند کرواتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، مومن بندہ اللہ سے مانگتا ہے، مومن بندہ اللہ سے کوئی استغاثہ اور فریاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ شرم اور حیا کی جو صفت ہے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بھی متصف کیا ہے، اپنے لیے بھی خاص قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے شرم و حیا کی صفت کو اپنائیں، شرم اور حیا کی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھیں گے، انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے، انبیاء کرام کی سیرتوں کو دیکھیں گے، جو مثالی شخصیتوں کے مالک تھے، مثالی شخصیتوں کے مالک تھے۔ ان مثالی شخصیتوں میں جو ایک اہم اور نمایاں وصف تھے
ان کے اندر جو ایک اہم وصف تھا، ان کے اندر ایک شرم و حیا کی صفت بھی تھی۔ شرم و حیا کی صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور شرم و حیا کی تقاضے کو لوگ پورا کیا کرتے تھے، وہ کس طرح پورا کیا کرتے تھے، شرم اور حیا کی ضرورتوں کو کس طرح سے پورا کیا۔ آئیے میں آپ کو حدیث کی، قرآن کی روشنی میں سورۃ الکہف، سورہ کہف کے واقعے کو آپ نے سنا ہوگا، اور موسیٰ اور خضر کے واقعے کو بارہا آپ نے سماعت بھی فرمایا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا عالم ماہر فی العالم، کہ میں اس دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا نالج مجھے ہی عطا کیا گیا، اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، آپ سے بڑھ کر بھی اور آپ سے بڑا بھی اس دنیا کے اندر عالم ہے، وہ خضر علیہ السلام ہے، آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے زانوئے تلمستہ پیش کیجئے، آپ ان سے جا کر علم سیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ایک شرط بھی رکھا۔ وہ شرط کیا تھا میرے بھائیوں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے ساتھ اور میری صحبت اختیار کرتے ہوئے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں جو بھی عمل کروں گا، جو بھی اقدام کروں گا، جو بھی چیز کروں گا، آپ روکنا نہیں، ٹوکنا نہیں، سبب بعد میں بتاؤں گا، ریزن بعد میں آپ کو واضح کروں گا، لیکن جب کا جب آپ روکنا نہیں، جب کا جب آپ مجھے ٹوکنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا شرط منظور ہے، آپ کی بات منظور ہے۔ تو منظور کرتے ہوئے کچھ دیر چلے، کشتی میں سوار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام صحیح کشتی کو داغدار اور عیبدار کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر صبر نہ کر پائے، موسیٰ علیہ السلام روک اور ٹوک بیٹھے اور کہا کہ اے خضر علیہ السلام، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ روکنا نہیں، ٹوکنا نہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قرآن میں واضح کرتے ہوئے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، اے خضر علیہ السلام میں بھول گیا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، میری مواخذہ نہیں کرنا، آئندہ میں آپ کو روکوں گا نہیں، آئندہ آپ کے عمل میں دخل اندازی نہیں کروں گا اور ٹوکوں گا بھی نہیں۔ کچھ دیر اور آگے بڑھے، کچھ دیر اور آگے چلے، ایک بچہ نظر آیا، بچے کی گردن مڑوڑ ڈالا اور بچے کو قتل کر ڈالا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیا، آپ ایک پاکیزہ نفس کو آپ قتل کر ڈالے۔ پھر خضر علیہ السلام روک بیٹھے اور ٹوک بیٹھے، کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میرے عمل میں دخل اندازی نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا، روکنا نہیں، ٹوکنا نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام معذرت کرتے ہیں، غلطی کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر آئندہ میں دخل اندازی کیا، آئندہ میں آپ کے عمل میں اگر روکا اور ٹوکا تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا، آپ سے میں کنارہ کش ہو جاؤں گا اور میرا اور آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے، دونوں بہت زیادہ بھوکے تھے، وہ دونوں گاؤں والوں کے سامنے میزبانی کے طور پر، مہمان کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ گاؤں والوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، گاؤں والوں نے مہمانداری سے انکار کیا اور کہا ہم لوگ نہیں کھلا سکتے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام گاؤں والوں کے ایک دیوار کو کھڑا کرنا شروع کیا، وال کھڑا کرنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام روک اور ٹوک بیٹھے، ہم لوگ بھوکے ہیں، گاؤں والوں پر احسان کر رہے ہیں، گاؤں والوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو کھلائے تک بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہاں میں اب آپ سے جدائی اختیار کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ کو سنانے کا مطلب یہ ہے، انسان ایک بار غلطی کرتا ہے، ایک بار معذرت کرتا ہے، ایک بار غلطی ہوئی، وہ غلطی کا اقرار کیے، بار بار غلطی کرنا، بار بار معافی مانگنا، 100 بار غلطی کرنا، 100 بار معافی مانگنا بے شرمی کی علامت ہے، بے حیائی کی علامت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کے تقاضے کو پورا کیے، موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو الگ کر لیے، اپنے آپ کو ان سے کنارہ کش کر لیے۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء کی سیرتوں میں یہ چیز ہم کو دیکھنے ملیں گے، یہ چیزیں ہم کو نظر آئیں گے کہ وہ لوگ مثالی شخصیتوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ شرم و حیا کے بھی چیزوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو سامنے رکھیے، معراج آپ کو کرائے گئے، معراج میں آپ گئے، 50 وقتوں کا نماز کا تحفہ آپ کو ملا۔ جب آپ کو تحفہ دیا گیا، عطا کیا گیا، واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے رب نے آپ سے کیا معاملہ کیا، آپ کو کیا عطا کیا گیا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین نے مجھے 50 وقت کی نماز تحفہ میں دیا، 50 وقتوں کی نماز مجھے تحفے میں دیا اللہ تو آئیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کیا کہتے ہیں، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، بنی اسرائیل کے اوپر اس چیز کو آزما کر دیکھ چکا ہوں، جو بڑا ہی جابر اور شرکس قوم اور بڑی ہی طاقت و قوت کے مالک، پھر بھی وہ لوگ 50 اس کی نمازوں کو نہیں پڑھ سکتے اور نہیں ادا کر پائے۔ اللہ سے جائیے اور تخفیف کرائیے، کمی کیجیے اور کمی کرانے کا مطالبہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، تخفیف ہوتی رہی، جاتے رہے آتے رہے، تخفیف ہوتی رہی۔ جب 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی، 5 وقت کا نماز جب رہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آ کر کہتے ہیں کہ یہ 5 وقت کا نماز اب رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر جائیے اللہ سے 5 وقت سے بھی کم کرنے کا اور کمی کرنے کا مطالبہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استحیی من ربی، مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے شرم و حیا کی تقاضے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کی تعریف کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی، آپ کو جب کسی بات سے تکلیف ہوتی تو آپ کے چہرے سے اور آپ کے رنگت سے آپ کو ہم جان لیتے اور آپ کو ہم پہچان لیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے، اتنے حیادار تھے کہ برملا کسی کو کسی غلطی پر تنبیہ نہیں کیے، کسی کو نہیں ٹوکے، کسی کو نہیں منع کیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیادار تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کی بات ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اور واقعہ ایک سنیے سورۃ الاحزاب کی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اے لوگوں جو اسلام قبول کیے ہو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے، نبی کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن کے داخل نہیں ہونا، الا ان یؤذن لکم، مگر تمہیں اجازت دی جائے۔ یہ گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، گھر میں داخل اور آنے کے آداب ہیں۔ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو آپ دروازہ کو نوک اور دروازہ کھٹکھٹائیے، سلام کیجئے اور آواز لگائیے۔ اگر آپ کو اندر آنے کی اجازت مل رہی ہے تو سلام کر کے جائیے اور آئیے، ورنہ آپ واپس پلٹ آئیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما سے ہوئی اور ان کا نکاح 7 آسمان پر کرایا گیا۔ 7 آسمان پر زینب بنت جحش کی نکاح ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کے لیے ایک بکرا ولیمے کے طور پر کیے، اور یہ زینب بنت جحش واحد ام المومنین ہے جن کی نکاح میں اور جن کے ولیمے میں آپ ولیمہ کے طور پر بکرا کا ذبح کرتے ہیں اور دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ ورنہ دیگر امہات المومنین کے واقعے میں ملیں گے کہ آپ کسی کے ولیمے کھجور سے کیے یا کسی کے کچھ سے کیے، کسی کے کچھ سے کیے، مالی پوزیشن اتنی مستحکم نہیں تھی۔ لیکن حضرت زینب بنت جحش یہ واحد ام المومنین ہے کہ آپ ان کے ولیمے میں ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، صحابہ کرام کو دعوت دیتے ہیں، صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں، کھانے پر جو مدعو کیے گئے تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد صحابہ کرام کھا کر گفتگو کرنے لگے۔ صحابہ کرام بیٹھ کر بات چیت میں مشغول اور مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دیکھ کر ناگوار گزری، آپ کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ لوگ آئے اور جلدی کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں اور کھانے سے جلد چلے جائیں اور جلد اٹھ کر دسترخوان خالی کر دیں۔ لیکن صحابہ کرام بیٹھ کر بات کرنے لگے، آپ کو یہ بات ناگوار گزری، آپ کو یہ بات تکلیف ہو رہی تھی اور تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل کر کے فرمایا کہ اے لوگو، جب نبی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، وَإِذَا دُعِمْتُمْ، جب تم کو دعوت دی جائے تو تم آؤ، اور اس کے بعد جب کھانا کھا چکو، جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو کیا ہے فَانْتَشِرُوا، وہاں سے تم پلٹ آؤ، بات چیت میں مشغول، بات چیت میں مصروف، بات چیت میں مگن نہ رہو۔ اس طریقے سے ایک آداب بتلائے۔
نبی کے گھر میں داخل ہونے کی یہ آداب بتلائے، اسی طریقے سے دعوت میں جانے کی بھی آداب بتلائے کہ جب کوئی شخص دعوت میں جائے تو دیگیں پکنے کے بعد، کھانا تیار ہونے کے بعد اور کھانا ہونے کے بعد آپ جائیں تاکہ تکلیف نہ ہو، کسی کو دشواری نہ ہو، آنے اور جانے والے کو اس طریقے سے کسی طریقے کی ایذا نہ پہنچے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے تھے، اس لیے آپ صحابہ کرام کو برملا ٹوکے نہیں اور کہے نہیں آپ چلے جائیے۔ آسمان سے وحی نازل کی اور وحی اترنے کے بعد یہ آداب بتلائے، یہ آداب سکھائے۔ تو اس واقعے سے استدلال کرنا یہ مقصود ہے میرے بھائیوں کہ شرم اور حیا کی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کچھ کپڑے اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی گھٹنوں تک کپڑے آپ کے اٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں جیسے کہ ویسے ہی بیٹھے رہ گئے، حضرت عمر آتے ہیں جیسے کہ ویسے ہی رہ گئے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا آپ ایسے کیوں بیٹھ گئے ان کے آنے سے؟ انہوں نے کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں اس سے شرم نہ کروں، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے شرماتے ہیں؟ حضرت عثمان کی اتنی حیا، حضرت عثمان کی اتنی شرم تھی کہ فرشتے ان کی حیا اور شرم کی شہادت دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، شرم اور حیا کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک غلام تشریف لے کر گئے، ایک غلام لے کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر داخل ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک کپڑے اوڑے ہوئے تھے، ایک چادر اوڑے ہوئے تھے۔ وہ چادر اتنی مختصر تھی، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کبھی سر چھپاتے تو پیر کھل جایا کرتی، اور جب پیر چھپاتے تو سر کھل جایا کرتی۔ جب غلام داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اپنے لخت جگر فاطمہ کو کہتے ہوئے کہا کہ اے فاطمہ، اتنی حیا اور شرم کرنے کی کیا ضرورت؟ میں آپ کا لخت جگر باپ ہوں اور یہ آپ کا غلام جو دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کا یہ غلام جو آپ کو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس سے پردہ اور شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اتنی شرم اور حیادار تھی، اسی طریقے سے میرے بھائیوں شرم اور حیا کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 73 شعبے ہیں، 73 یعنی 7 پہ 3، 73 شعبے ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر شعبہ کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے کلمہ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ افضل شعبہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ جب تک اس کو آپ نہیں سمجھیں گے کسی اور چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور کسی اور چیز پر عمل صحیح سے کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے توحید کو سمجھیے، توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے ادنا اور سب سے کمتر شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ سب سے کمتر اور سب سے ادنا شعبہ ہے، ایمان کا ادنا شعبہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من شعب الایمان، ایمان جو ہے حیا جو ہے، شرم جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیو حیا کرنا اور شرم کرنا ایمان کے شعبوں میں سے ہے، ایمان کے حصوں میں سے ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا تو ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت شرم و حیا کے بارے میں کر رہا تھا، تو دوسرا شخص شرم و حیا کی نصیحت سے منع کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت سے ٹکرائی یہ بات، جب آپ کی سماعت میں آئی، آپ کے کان میں پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور شرم کی نصیحت سے نہ روکو، اس لیے کہ حیا اور شرم جو ہے انسان کے لیے بھلائی لاتی ہے اور بھلائی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے خیر ہی لاتی ہے، حیا جو ہے بھلائیاں ہی لاتی ہے۔ اس لیے جس انسان کے اندر شرم اور حیا ہے، جس انسان کے اندر
غیرت ہے، جس انسان کے اندر حیا ہے، اس کے اندر بہت سے اخلاق حمیدہ، بہت ساری اچھائیاں، بہت ساری بھلائیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جو بے حیا اور بے شرم بے غیرت ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری برائیاں، بہت سارے رذیلہ اور خسیلہ اس کے اندر جمع ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، طلب علم کی راہ میں، علم سیکھنے کے راستے میں، مسئلے مسائل کے پوچھنے کے معاملے میں، دین سیکھنے کے معاملے میں حیا کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے، شرم کو حائل نہیں ہونا دینا چاہیے، اور شرم کو پردہ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شرم اور حیا کی وجہ سے موٹے موٹے مسائل سے وہ ناواقف ہیں۔ غسل جنابت بہت سارے انسان کو نہیں معلوم، غسل جنابت جو کیسے کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا ہے نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ان کو حیا اور شرم آتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کیسے حیا کرتے تھے اور حیا کے تقاضے کو کس طرح پورا کیا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو داماد رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد ہیں، ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ایک ایسی مرض میں مبتلا تھے، وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، کنت مزاعن، میں بہت زیادہ مزی والا تھا، یعنی مجھ سے بہت زیادہ مزی کا خروج ہوتا ہے۔ جب انسان عورتوں سے بوس و کنار ہوتا ہے، میں مسئلہ بتا دے رہا ہوں کہ جب عورتوں سے بوس و کنار ہوتا ہے، اس وقت ایک مزی، ایک پتلا چیزیں نکلتی ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کو بہت شرم آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ اپنے سسر سے کیسے پوچھا جائے، لیکن مسئلہ ہے، علم کا معاملہ ہے، سیکھنا ہے، پردہ کو حائل نہیں ہونے دینا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے حیا اور شرم کے تقاضے کو بھی کیسے پورا کیے، بیچ میں مقداد رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئیے۔ مقداد رضی اللہ عنہ گئے اور کہا کہ جا کر کہیے، اور اس کے اوپر وضو ہے، اس کے اوپر غسل نہیں ہے، اگر ایسا کسی انسان کے ساتھ ہوا اور ہوتا ہے تو اس کے اوپر غسل نہیں ہے، اس کے لیے وضو ہے۔ تو میرے بھائیو، صحابی کے واقعہ سے یہ استدلال کرنا مقصود ہے کہ شرم اور حیا کو طلب علم، علم کے سیکھنے میں، علم کے حاصل کرنے میں پردہ کبھی بھی حائل نہیں ہونا دینا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، انصار خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا بہترین ہے انصار کی خواتین کہ علم سیکھنے کے معاملے میں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں کبھی بھی حیا کو رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ اس لیے فرمایا بئس نساء الانصار، بئس نساء الانصار، کتنی بہترین ہے انصار کی عورتیں جو حیا کو کبھی بھی پردہ حائل نہیں ہونے دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج اس طریقے سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حیا کو اپنائیں، شرم کو اپنائیں۔ ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ حیا اور شرم کی زیور کو اپنائیں، اس لیے کہ عورتوں کے لیے حیا ایک زیور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے لیکن میرے بھائیوں، ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ آج جو قوم جتنی مہذب ہے، آج جو قوم جتنی ماڈرن ہے، جو تعلیم یافتہ ہے، اپنے آپ کو ایڈوکیٹڈ پرسن کہلاتا ہے، اس کے اندر اتنی غیر شائستہ حرکتیں، اس کے اندر ایسی چیزیں آپ پائیں گے جو بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی کے اوپر دلالت کریں گی۔ آج تعلیم کے نام پر بے حیائی اور بے شرمی اتنے عام ہے، آپ کالج اور یونیورسٹیوں کا ایک رخ کر لیجئے، آپ کو ایسے ایسے مناظر آپ کو سامنے آئیں گے اور ایسی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گے کہ بچیاں اور بچے پڑھنے کیا، کو ایجوکیشن کیا، مخلوط تعلیم کیا، عشق اور محبت کی داستانیں، عشق اور محبت کی باتیں وہاں ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگ دیکھ کے سرشار ہو جائیں گے، شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیں گے۔ شرم و حیا کی تو دور کی بات میرے بھائیوں، تعلیم کے نام پر ایسی بے حیائی، تعلیم کے نام پر ایسے بے غیرتی، تعلیم کے نام پر ایسی چیزیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے انٹرنیٹ، آج انٹرنیٹ سامنے ہے، آج منفی انٹرنیٹ کے استعمال سے کتنا انسان کو بے حیا اور بے غیرت بنایا، کتنا انسان کو بے شرم بنایا۔
اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، انٹرنیٹ یوز کیجئے لیکن مس یوز اللہ کے واسطے نہ کیجئے۔ اس لیے شرم و حیا کو اپنے لیے لازم پکڑیے اور لازم کیجئے کہ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ادراک من کلام النبوۃ الاولی، پچھلے انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہے ان کو مسخ کر دیا گیا اور اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ پچھلے انبیاء کی جو تعلیمات تھی بہت ساری چیزوں میں ان لوگوں نے منحرف کیا، ان لوگوں میں تغیر تبدیل اور چینج کیا، ان کے علماء نے بھی اس کے اندر تحریف اور چینج کیا۔ اسی طریقے سے پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں سے، پچھلے انبیاء کے جو اصول میں سے ایک تعلیم میں سے ایک تعلیم آج بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت۔ جب انسان کے اندر شرم و حیا نہ ہو، انسان کے اندر غیرت نہ ہو تو وہ جو چاہے کرے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیے، آج سماج کے اندر دیکھیے، نہ نوجوان کے اندر، نہ بزرگوں کے اندر، نہ بچیوں کے اندر، نہ ماں بہنوں کے اندر، کسی کے اندر شرم و حیا نہیں ہے۔ آپ راستے پہ چلیے، آپ کپڑوں پہ غور کیجئے، آپ ان کے فون کا جائزہ لیجئے، آپ سڑکوں کا معائنہ کیجئے، آپ گلیوں کا جائزہ لیجئے، ہر طرف بے حیائی اور بے غیرتی کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آج کپڑوں کے لباس پہ غور کیجئے میرے بھائیوں، ایسی بے غیرتی اور ایسی بے حیائی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، الحیاء شعبۃ من شعب الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، پارٹس آف ایمان ہے۔ تو آج کیوں نہیں ہم شرم حیا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، حیا کو اپنائیے، شرم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج بے حیائی کے نام پر پوسٹر لگائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ٹیلی ویژن جو آج ہم رات و دن دیکھتے ہیں، یہ بے حیائی اور بے غیرتی کے مناظر ہیں، یہ بے حیائی اور بے شرمی کی چیز ہے کہ آج ہم سب ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، سب ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دشمنان اسلام ہم کو کیسے کیسے ورغلا کر بے حیا اور بے شرم بنا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ہم آج یہ کہنا چاہتے ہیں خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں سے کہ اس دور کی عورتوں کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، اس دور کی عورتوں کی سیرتوں کا مطالعہ کریں کہ اس دور کی خواتین جب راستے سے چلتی تھیں، جب راستے سے ان کا گزر ہوتا تھا تو سڑکوں کے کنارے سے چلتی تھی، سڑکوں کے اس طرح کنارے سے چلتی تھی کہ ان کے دوپٹے اور ان کی چادریں سڑکوں اور اسی طریقے سے کنارے سے چپک جایا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے کنارے ہو کر، پردہ ہو کر کے اور حیا اور شرم ہو کر کے گزرنے کی ضرورت ہے۔ آج اختلاط بازاروں میں، آج کو ایجوکیشن، تعلیم اچھی چیز ہے، میں تعلیم کے بارے اور تعلیم کے سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، میں تعلیم کے حق میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص تعلیم حاصل کرے، طلب العلم فریضہ، علم دین سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ اسی طریقے سے علم سیکھیں لیکن علم کے نام پر بے غیرتی اور بے حیائی کو نہ پھیلائیں۔ آج ایسی بے غیرتی، ایسی بے حیائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچیوں کے پاس پیغام نکاح لے کر جاتا ہوں، پیغام نکاح لے کر جاتا ہوں، لیکن ماں باپ ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے آپ کا رشتہ آیا، فلاں جگہ سے آپ کا پیغام آیا، بچوں کی یہ صفتیں ہیں، اس انسان کی یہ خصلتیں ہیں، اس کے اندر یہ اوصاف حمیدہ ہیں، ان کے اندر یہ بہترین چیزیں ہیں، کیا آپ کو منظور ہیں؟ تو اس دور کی عورتیں خاموش رہ جایا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایسی خواتین کے بارے میں کیا ہے جو ہاں یا نہ میں بھی جواب نہیں دیتے، ہاں یا نہ بھی نہیں کہتے، بلکہ شرم کے مارے وہ چلی جاتی ہیں اور اس طریقے سے پردہ نشیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنھا و سموتھا، اس کی رضامندی، ان کی رضامندی جو ہے خاموشی کی دلیل ہے۔ اگر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو کیا ہے، ان کی رضامندی کی دلیل ہے۔ لیکن آج کی عورتوں کا جائزہ لیجئے، ماں اور بہنوں کا جائزہ لیجئے، اسی طریقے سے ہر ایک کا جائزہ لیجئے، جوان ہو یا بچی ہو، بچے ہو یا بچیاں ہو، ہر ایک اپنے ماں باپ سے پہلے اپنا رشتہ انتخاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں سے رشتہ منتخب کر لیا اور اس سے ہی نکاح ہونا ہے، ورنہ سوسائڈ، ورنہ گھر سے فرار، ورنہ یہاں سے فرار۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو، صحابیات کی سیرتوں کو اور اس دور کی زندگی کو مطالعہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آئے، مدین شعیب علیہ السلام کا قوم تھا،
شعیب علیہ السلام کے قوم کا نام مدین. جب موسیٰ علیہ السلام مدین آئے تو دو لوگ اس زمانے میں پانی پلانے کے لیے آئے. ایک جگہ پانی پلانے کے لیے آئے, لوگوں کا ازدحام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بچیاں پردہ نشیں ہو کر, دو بچیاں مردوں سے الگ تھلگ ہو کر کے کھڑی ہیں, پانی کے انتظار میں انتظار کر رہی ہیں کہ کب مجھے نمبر ملے, کب مجھے میری نمبر آئے تو میں پانی پلاؤں, اس لیے کہ مرد سے اختلاط نہیں کیے. آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ سورۃ القصص میں پڑھ سکتے ہیں, غالباً آیت نمبر 24 کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دو خواتین کے پاس آتے ہیں, وہ دو بچیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے, آپ الگ تھلگ کیوں کھڑی ہیں, آپ الگ تھلگ کیوں یہاں ہیں؟ وہ دونوں کہتے ہیں ابونا شیخ کبیر, ابونا شیخ کبیر. قرآن میں یہ باتیں ہیں کہ ہمارے جو والد محترم ہیں وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں. میرے بھائیوں, یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈاؤٹ پہلے ہی کلیئر کر دیا, پہلے ہی شوشے اور شک و شبہ کو دور کر دیا. کیونکہ جوان ہوتے تو کیوں بچیوں کو بھیجتے, اس لیے کہا شیخ کبیر, بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ پانی نہیں پلا سکتے, اس لیے ہم لوگ پانی پلانے کے لیے آئے. اور مردوں کا ازدحام ہے, مردوں کا ہجوم ہے, اور مردوں سے اگر اختلاط کریں گے, مردوں کے پاس جائیں گے تو دھکم دھکی ہوں گی, اور اس سے غیرت اور شرم و حیا جو ہے کا پردہ فاش ہوں گا. اس لیے ہم لوگ باریوں کا انتظار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اس دور کی خواتین, اس دور کی عورتیں ایسی شرم و حیا والی تھیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوان شرم و حیا کو اپنائیں. شرم و حیا بہت اچھی چیز ہے, لیکن طلب علم کے راہ میں نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو برائی کی سد باب کے لیے کہا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء, اے نوجوانوں اگر شادی کی طاقت رکھو تو فلیستطع, تو شادی کر لے, اگر طاقت رکھے تو وہ شادی کر لے. اس لیے کہ شادی جو ہے اغض للبصر, نگاہوں کو پست رکھنے والی ہے, اور فإن لہ وجاء بھی کہا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس لیے میرے ساتھیوں, میں یہ جو چند منٹ اور چند لمحے آپ کے سامنے میں نے گزارا, تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اور اسی طریقے سے جی ایس کا جو یہ مقصد ہے, یہ مقصد یہی ہے کہ یہاں سے دین کی تعلیم, یہاں سے دین کی تعلیم روشن ہو, یہاں سے اسلام کی باتیں لوگوں کو پہنچے, اور وہ بھی صحیح باتیں اور صحیح چیزیں, اتھینٹک باتیں لوگوں کے پاس پہنچے. تو میرے بھائیوں, آپ ان چیزوں کو اپنانے, ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے. یہ سننے سنانے اور اس طریقے سے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود سنیے, آپ دوستوں کو سنائیے, آپ خود ان چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کیجیے, دوستوں کے اوپر, دوستوں اور اپنے اہل و عیال کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کیجیے. آج دیکھیے کیسی حالات ہیں, آج دیکھیے کیسی بے غیرتی ہے, آج دیکھیے کیسی بے حیائی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جب تک ہم لوگوں کو زندگی ملے, شرم و حیا والی اور ایمان والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو توحید والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.